اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہیراکلائٹس کے بارے میں. ہیراکلائٹس دا ڈارک. آگ کے قریب میں اس لیے بیٹھا ہوں کیونکہ ہیراکلائٹس اور آگ کا بڑا امپورٹنٹ رشتہ ہے. وہ کیا رشتہ ہے میں آپ کو تھوڑی دیر بعد میں بتاتا ہوں. ہیراکلائٹس کی پیدائش ہوئی 535 بی سی میں، وفات ہوئی 475 بی سی میں. اشرافیہ طبقے سے اس کا تعلق تھا، امیر آدمی تھا، مگر اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ بھئی میں اور پیسے کماؤں اور میری عیش و عشرت ہو. ہیراکلائٹس نے اپنی کتاب جب ختم کی تو اس نے ٹیمپل آف آرٹمس میں وہ کتاب رکھوائی. ٹیمپل آف آرٹمس جو ہے وہ دنیا کے جو 7 عجوبے ہیں، پرانے قدیم عجوبے، ان میں شامل ہوتی ہے. ہیراکلائٹس کے فلسفے کو ہم کس طرح سے بیان کریں یہ بڑا مشکل کام ہے، مگر پہلے تھوڑا سا ہیراکلائٹس کو خود بیان کریں. ہیراکلائٹس بہت ہی کانفیڈنٹ، بلکہ کچھ لوگ تو کہیں گے بڑا ہی ایروگنٹ آدمی تھا. مثال کے طور پہ ہیسیڈ کے بارے میں اور پائتھاگورس کے بارے میں وہ یہ کہتا تھا کہ ہاں کچھ پڑھے لکھے تو ہیں مگر ان کو مکمل علم نہیں، دے لیک لرننگ. اور ہومر کے بارے میں تو اس کا اتنا برا خیال تھا کہ وہ یہ کہتا تھا کہ ہومر کو تو چھتر مارنے چاہیے. ہیراکلائٹس کے کئی نام رکھے گئے. اس کو کہتے تھے ہیراکلائٹس دی obscure، ہیراکلائٹس دا ریڈلر. کیوں؟ کیونکہ وہ پہیلیوں میں لکھا کرتا تھا. اس کو پڑھنا بڑا مشکل کام تھا، اس کو سمجھنا بڑا مشکل کام تھا. پھر اس کا ایک اور نام تھا ہیراکلائٹس دا موب ریوائلر، جو عوام سے نفرت کرتا ہو. اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس نے انسانیت سے نفرت کرنی شروع کر دی اور وہ پہاڑوں میں نکل گیا. اس نے گھاس کھانی شروع کر دی اور اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. وہ ایک درویش بن گیا. اس کو یہ بھی کہتے تھے ہیراکلائٹس دا ویپنگ فلاسفر یا ہیراکلائٹس دا ڈارک. کیوں یہ کہتے تھے ویپنگ فلاسفر؟ اس لیے کہتے تھے کیونکہ وہ میلنکولی یا ڈپریشن کا مریض بھی تھا. بڑی ڈارک قسم کی باتیں لکھتا تھا. ہیراکلائٹس کا فلسفہ یہ تھا کہ تھیلیس انیگزیمنیز یہ درست کہہ رہے ہیں کہ تمام مادہ جو ہے وہ ایک ہی چیز سے بنا ہوا، مگر نہ تو وہ چیز جس سے تمام مادہ بنا ہوا ہے، نہ تو وہ پانی ہے، نہ وہ ایپرون ہے، اور نہ ہی وہ ہوا ہے. وہ ہے آگ، فائر. تمام دنیا کے اندر جو چیزیں بنی ہوئی بنیادی طور پہ ان کا جو فنڈامنٹل ایلیمنٹ ہے جس سے وہ بنی ہوئی ہیں وہ ہے آگ. ایون ہماری یعنی انسانوں کی جو روح ہے وہ آگ اور پانی کا ملاپ ہے. وہ ایسے کہ جو انسان نوبل ہوتا ہے، اچھا انسان ہوتا ہے، اچھی سوچ والا انسان ہوتا ہے، اس کی روح جو ہے وہ آگ سے بنی ہوتی ہے. اور جو انسان غلط قسم کا انسان ہے اس کی روح جو ہے وہ پانی سے بنی. اکثر لوگوں کی روح جو ہے وہ آگ اور پانی کے درمیان پہنچتی ہے. وہ یہ سمجھتا تھا کہ آگ کے نتیجے میں دنیا تبدیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. آپ آگ کو دیکھ ہی رہے ہیں. اگر میں کوئی چیز اس آگ میں پھینکوں، لکڑی پھینکوں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لکڑی جو ہے اس کا کچھ حصہ جل کر مٹی بن جائے گا، راکھ بن جائے گا. کچھ حصہ جل کر ہوا بن جائے گا، کچھ حصہ آگ بن جائے گا. جو کریکلنگ ساؤنڈ آپ کو آ رہی ہے وہ پانی کی توڑ پھوڑ کی آواز آ رہی ہے. تو آگ پرانے زمانے میں بھی سمجھی جاتی تھی کہ وہ چیز ہے، وہ آلہ ہے، وہ اوزار ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ کسی ایک چیز کو دوسری چیز میں تبدیل کر سکتے. اس لیے ہیراکلائٹس کا یہ خیال تھا کہ تمام چیزیں جو ہیں در حقیقت وہ آگ کی بنی ہیں. وہ کہتا تھا all things are an interchange of fire and fire for all things, just like goods for gold and gold for goods. کہ جس طرح آپ مارکیٹ میں جا کر سونا بیچ کر کوئی اور چیز خرید سکتے ہیں، اسی طرح آگ جو ہے چیزوں کو تبدیل کرتا ہے. مزیدار قسم کی بات. ہیراکلائٹس نے جو دوسرا اہم تصور دیا وہ ہے، ایک لفظ میں اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، لوگوس. لوگوس کا کیا مطلب ہے؟ اتنا فنڈامنٹل کانسیپٹ جو آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد اس کا تمام تاریخ پر، فلسفے کی تاریخ پر اثر ہوتا ہے. لوگوس کے لفظ کا مطلب تھا گریک میں اے گراؤنڈ، اے پلی، این اوپینین، نقطہ نظر، ایکسپیکٹیشن، لفظ، ورڈ، اسپیچ، بول، اکاؤنٹ، ریزن، پلان، فارمولا، میجر، پروپورشن، ریکننگ، یعنی کہ ایک آرگیومنٹ. سوفسٹ بھی یہ لفظ استعمال کرتے تھے. بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ سوفسٹ کون ہیں.
جب ان کو ہم متعارف کرائیں گے. وہ استعمال کرتے تھے ڈسکورس کے حوالے سے. ارسطاٹل نے بھی استعمال کیا. ارسطاٹل کا مطلب تھا ایک منطقی نقطہ نظر, مگر ہیراکلائٹس کا مطلب تھا ایک اصول, بنیادی اصول, ایک آرڈر آف نالج. کہ دنیا کے اندر جو علم ہے اس کے پیچھے, اس کے اندر, اس میں پوشیدہ کیا اصول ہے. ہیراکلائٹس لوگوس اور گاڈ کا لفظ انٹرچینجبلی استعمال کرتا تھا. کہیں پہ وہ لفظ استعمال کرتا تھا گاڈ, کہیں پہ استعمال کرتا تھا لوگوس. کیا مطلب تھا اس کا, اس چیز سے, کہ وہ بنیادی چیز, وہ بنیادی اصول جس سے پوری دنیا, پوری کائنات چل رہی. ہیراکلائٹس کہتا تھا this logos holds always but humans always prove unable to understand it. یہ ہر جگہ قائم ہے یہ لوگوس, مگر انسان کی سوچ جو ہے اس کو سمجھ نہیں پاتے. ہیراکلائٹس کو نام دیا گیا ہے فادر آف ڈائلیکٹکس, یعنی کہ جدلیات کا استاد. ہیراکلائٹس سے پہلے انیگزیمینڈر اور انیگزیمینیز دونوں نے ڈائلیکٹکس پر بات کی, مگر دونوں تھوڑے مختلف نتیجوں پر پہنچے. مثال طور پہ انیگزیمینڈر کا یہ خیال تھا کہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں پیدا ہوتی ہیں اپنی الٹ قوت کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں, اپنی الٹ کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں, اور ان دو چیزوں کے درمیان ایک مسلسل جنگ جاری ہے. الٹ قوتوں کے درمیان ایک جنگ جاری ہے. انیگزیمینیز نے اس کو تھوڑا سا تبدیل کیا اور اس نے یہ کہا کہ ہاں جنگ تو جاری ہے, مگر ان دو قوتوں کے درمیان جو تضاد ہے اس کے نتیجے میں ایک بیلنس اور ایک کنٹینیوم آف چینج ہے. تو کون درست کہہ رہا تھا؟ کیا ایک بیلنس ہے یا کنٹینیوم آف چینج ہے؟ کیا ٹھہراؤ ہے یا مسلسل تبدیلی ہے؟ یہ ایک سوال تھا. کیا انیگزیمینڈر درست ہے یا کیا انیگزیمینیز درست ہے؟ تو ہیراکلائٹس نے اس ڈیبیٹ کا جواب کچھ اس طرح سے دیا کہ دونوں ہی درست ہیں اور دونوں ہی غلط ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی درست ہیں دونوں ہی غلط ہیں؟ اس نے پہلی بات تو یہ کہی کہ پینٹا ریا. اس کا کیا مطلب ہے پینٹا ریا؟ پینٹا ریا یونانی فقرہ ہے. اس کا مطلب ہے ایوری تھنگ فلوز, ہر چیز مسلسل بہ رہی. کہتا ہے ہیراکلائٹس موشن از دی ایگزسٹنس آف تھنگس. کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو کہ مکمل طور پہ ٹھہراؤ میں ہو سکے. وہ ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی. مکمل ٹھہراؤ جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا, ناممکن بات. اور یہی وجہ ہے کہ ایور نیور واٹرز فلو آن دوز who step into the same rivers. اس کو کئی طرح سے اس بات کا ترجمہ کیا گیا ہے. میں آپ کو سارے فکرے وہ ایک دفعہ سنا دینا چاہتا ہوں. مثال طور پہ ایک اور ترجمہ یہ کیا گیا everything changes and nothing remains still and you cannot step twice into the same stream. We both step and do not step in the same rivers. We are and we are not. ایک عجیب سی بات ہے. No man ever steps in the same river twice. اب یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ آپ ایک ہی دریا میں قدم رکھتے بھی ہیں اور نہیں بھی رکھتے. آپ ہیں بھی اور آپ نہیں بھی ہیں. وہی بندہ اگر اس دریا میں قدم رکھے تو نہ تو وہ دریا رہے گا نہ وہ بندہ. ہیراکلائٹس کا مطلب یہ تھا کہ ایک لمحے سے دوسرے لمحے میں جب ہم جاتے ہیں تو اس لمحے میں وہ دریا جو کہ پہلے تھا اس کا پانی اب تبدیل ہو چکا ہے. جس پانی کے اندر آپ نے پہلا قدم رکھا تھا, جب آپ دوسرا قدم رکھیں گے وہ پانی تو آگے چلا گیا. اب جب آپ نے قدم رکھا ہے تو جو پانی آپ کے پیروں کو چھو رہا ہے وہ نیا پانی. دوسرا یہ کہ آپ خود بھی تبدیل ہو چکے ہیں. ایک لمحہ پہلے جو تیمور رحمان تھا, ایک لمحے بعد اس کے اندر تبدیلی آئی نا. مطلب ہے کہ اس لمحے میں تھا تیمور رحمان ایٹ ٹائم 1.001 اور اگلے لمحے میں تیمور رحمان تھا ایٹ ٹائم 1.002. تو تیمور رحمان میں بھی چھوٹی سی, بالکل ہلکی سی, معمولی سی تبدیلی تو آئی. تو نہ تو وہ پانی وہی ہے نہ میں وہی. مگر دوسری طرف سے اگر دیکھا جائے اسی مسئلے کو دوسرے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ دریا تو وہی دریا ہے نا. یہ کوئی نیا دریا تو نہیں بن گیا. پہلے بھی دریائے سندھ تھا, آج بھی دریائے سندھ ہے. پہلے بھی میں تیمور رحمان ہی تھا اور دوسرے لمحے میں بھی میں تیمور رحمان ہی ہوں. تو یعنی کہ میں وہی فرد ہوں مگر وہ ایگزیکٹلی وہی فرد نہیں ہوں. میں تیمور رحمان بھی ہوں اور میں اب ایک نیا تیمور رحمان بھی ہوں. یہ وہی دریا ہے دریائے سندھ, مگر اب یہ ایگزیکٹلی وہ دریا بھی. تو اس کا مطلب یہ کہ میں وہی ہوں, ٹھہراؤ بھی ہے
اور میں تبدیل بھی ہوں، تبدیلی بھی ہے۔ دونوں تبدیلی اور ٹھہراؤ ایک ساتھ ہو۔ یہ جو تصور ہے کہ تبدیلی اور ٹھہراؤ اکٹھے ہو جائیں، ایک ہی وقت میں ہو رہے ہوں، اس کو ہم کہتے ہیں کانٹرڈکشن۔ یہ تو کانٹرڈکٹری بات ہے نا، کیونکہ تبدیلی اور ٹھہراؤ بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹس ہیں، ایک دوسرے کے متضاد ہیں، تو یہ اکٹھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں فلسفی میں کانٹرڈکٹری پریڈیکیٹ۔ مشکل سا انگریزی کا لفظ ہے، کوئی فکر نہیں اگر آپ کو سمجھنا ہے۔ سادہ لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ دو متضاد چیزیں اکٹھی ہو جائیں۔ ہیراکلائٹس کو بہت شوق تھا، تقریباً اپنے تمام فلسفہ وہ کانٹرڈکٹری پریڈیکیٹس میں لکھا کرتا تھا۔ مثال طور پہ وہ لکھتا تھا گاڈ از ڈے اینڈ نائٹ، گاڈ از ونٹر اینڈ سمر، گاڈ از وار اینڈ پیس، ہنگر اینڈ سیٹیٹی۔ یعنی کہ خدا دونوں چیزیں ہیں، دن بھی ہے، رات بھی ہے، سمر بھی ہے۔ خدا جو ہے کانٹرڈکٹری ہے، اس کو اس طرح سے نہیں سمجھا جا سکتا جس طرح سے ہم دنیا کو سمجھتے ہیں۔